الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. وقال أيضا إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني الله معلما وميسرا. معهد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مشرف عام شیخ متعلم مدنی اور اس جامعہ کے موقر علماء و مشائخ و معلمین و معلمات اور ہمارے رفقا ساتھی اور طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریباً 8 روزہ دورہ ہے شمال ہند، جس میں ویسٹ بنگال، بہار، جھارکھنڈ اور آسام، جس میں تقریباً 40 اداروں کا کی زیارت کا انشاءاللہ مجھے شرف حاصل ہوگا بإذن اللہ الواحد الأحد۔ آج واقعی معنوں میں مجھے بڑی خوشی، مسرت اور میرے لیے انبساط کی گھڑی ہے کہ میں معہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہونہار طلباء، ہمارے امت کے مستقبل، ایک روشن مستقبل کو اپنے آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس موقع پر صرف 2 پہلو، بات کو طول نہ دیتے ہوئے، کیونکہ نظام صاحب نے ہمیں 12 سے 15 منٹ کا وقت دیا ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس تقریباً 12 ادارے ہیں۔ معزز طلباء، 2 اہم پہلو جس کے اوپر میں 2 پہلوؤں پر بات کرنا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے اس حوالے سے میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ایک ہرن کی رفتار، اس کے دوڑنے کی شمتا اور اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے، پرتی گھنٹہ 90% کی رفتار میں وہ دوڑتا ہے، اور چیتا، تیندوا جسے کہتے ہیں پینتھر، اس کے پیچھے جو فالو کرتا ہے، اس کی رفتار صرف پرتی گھنٹہ 60 کلومیٹر کی رفتار میں دوڑتا ہے، لیکن ہرن 90 کی رفتار میں دوڑنے کے باوجود اس کی توجہ بٹنے کی وجہ سے اور بار بار تیندوے پر نگاہ رکھتے ہوئے پیچھے کی طرف کثرت سے اس کا پلٹنا اور اپنے سمت اور ڈائریکشن کو بھول جانے کی وجہ سے، اور اس کے ذہن میں جو من کا ڈر رہتا ہے کہ تیندوا مجھے پکڑ لے گا، یہ مجھے کھا لے گا، مجھے یہ لقمہ بنا ہی لے گا، یہ ڈر، خوف اور بے توجہی کی وجہ سے وہ بار بار پلٹ کر دیکھتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی 90 کلومیٹر کی رفتار سلو ہو جاتی ہے اور تیندوے کی 60 کلومیٹر کی رفتار سے وہ اس ہرن کا شکار کر لیتا ہے۔ تو عزیزو، ہمارے سامنے ہدف اور گول اس قدر واضح ہونا چاہیے کہ آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے،
اولے اور گولے برسے تب بھی ہم اپنے ہدف، اپنے ڈیڈ لائن اور ایک ٹارگٹ جو آپ نے مقرر کیا ہے اسے نہ بھولیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف التفات اور توجہ کا بڑھ جانا ہمیں ہمارے ڈیڈ لائن اور ہدف سے دور کر دیتا ہے۔ عزیزو، میں نے جو آیات پڑھی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم کارنامے انجام دیے، 23 سال کی مختصر مدت میں وہ اپنے ہدف پر کس طرح لگے رہے۔ اللہ کا جو فرمان ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جو ہدف اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اے نبی رحمت، آپ کو لوگوں تک دعوت دین کو پہنچانا ہے، اس ہدف پر آپ کس قدر محنت کیے۔ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر دعوت دی، کبھی سوق عکاظ میں پہنچ کر مارکیٹوں میں اور بازاروں میں دعوت دی، کبھی عرب کے آئے ہوئے قبائل اور قافلوں کو دعوت دی، اور کبھی موسم حج میں آنے والے وفود کو دعوت دی، اور جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں پر آپ نے اپنے سفرا، ایمبیسڈرز اور ترجمان صحابہ اکرام کو بھیج کر نجاشی کے دربار میں جعفر طیار کو، اور اسی طرح کسرا، قیصر، عمان، یمن، غساسنہ، بحرین، تقریباً 15 عالمی طاقتوں کو آپ مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر ان عالمی طاقتوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ سیرت نبوی کو ہم روٹینی طور پر مطالعہ نہ کریں، بلکہ فقہ السیرہ جو اس کے اندر عبرتیں ہیں اس کو حاصل کریں۔ مکہ میں بیٹھ کر، جہاں پر کھلے عام عبادت کی اجازت نہیں ہے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صحابہ اکرام پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ ایسے حالت میں مکہ میں بیٹھ کر، جو کہ ایشیا میں ہے، افریقہ جیسے بر اعظم جو سمندر کے اس پار ہے، وہاں کے بادشاہ نجاشی سے ایک ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر کے صحابہ اکرام کو ایک پرامن ماحول میں عبادت کے لیے ماحول فراہم کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، آپ مسائل کا سلیوشن دیتے تھے، آپ پرابلمز کا حل دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب کچھ اہل مکہ نے لوٹ لیا تھا۔ نہتے صحابہ اکرام مدینے میں بیٹھے ہیں، تو ایسے صحابہ اکرام، یہ مکے کی سرزمین کے لوگ تاجر ہوا کرتے تھے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، صیف و شتاء میں وہ یمن اور شام جایا کرتے تھے، بزنس مین طبقہ۔ اور بزنس مین طبقہ، مدینے کا جو کلچر تھا، کاشتکاری، زراعت اور کھجور کے درخت لگانا، بزنس مین طبقہ یہ کاشتکاری کا کام نہیں کر سکتا، اور اگر مجبوری کے نام ان صحابہ اکرام کو اگر آپ کاشتکاری پر لگا دیتے، زراعت اور کھیتی باڑی پر لگا دیتے، تو یہ روم و فارس، مصر و لیبیا اور بیت المقدس کو کون فتح کرتا؟ تو اس اکنامک کرائسس، اس اقتصادی بحران کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی شکل میں نکالا۔ انصار اور مہاجرین، ان دونوں کو ایسے جوڑا کہ انصار صحابہ اپنے 2 گھر ہیں تو 1 گھر، 2 مکان ہے تو 1 مکان، 2 کھیت ہے تو 1 کھیت، 2 باغ ہے تو 1 باغ اپنے مہاجر بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تاریخ انسانیت میں ایثار و قربانی کی ایسی مثال نہ ملی ہے، نہ مستقبل میں ملے گی۔ مسائل کا حل کس طرح نکالتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی۔ خندق کے موقع پر 10,000 مشرکین اپنے الائنس کے ساتھ، اطراف و اکناف کے ساتھ، یمامہ، غطفان، اس پورے علاقے کے لوگوں کو لے کر 10,000 کی فوج مدینہ پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس وصف کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ایسا وصف، آنکھیں چندھیا گئی، کلیجے منہ کو آنے لگے، اللہ کے سلسلے میں الگ الگ قسم کے گمان آ رہے ہیں۔ وہاں مومنین آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلا کے رکھ دیے گئے۔ ایسی مشکل گھڑی اور مزید آستین کا سانپ یہودی اس حصے میں ہے جو خندق کے اندرونی حصے میں ہے۔ ان تمام کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے چیلنج کا سامنا کیسے کیا، اس مشکل گھڑی میں کس اسٹریٹجی کے ساتھ مسئلے کا حل نکالا۔ 6 دنوں کے اندر، صرف 6 دنوں کے اندر 5000 فٹ لمبائی میں خندق کی کھدائی کی، 7 سے 10 فٹ چوڑائی میں اور 7 سے 10 فٹ گہرائی میں، اور ٹیم ورک بھی ایسا کہ ہر صحابی کو 4 فٹ کی کھدائی اور ہر 10 صحابہ کو 40 فٹ کی کھدائی، اور اتنا بڑا پروجیکٹ صرف 6 دنوں کے اندر پورا کیا۔ کفار مکہ پہنچتے ہیں، ان کے الائنس پہنچتے ہیں، جب خندق کو دیکھا تو تقریباً 3 ہفتے سے 1 مہینہ خیمہ زن ہو کر خندق کے اس پار ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم ینالوا خیرا، ذرا برابر مسلمانوں کا نقصان نہیں پہنچا سکے۔ مشکلات کو دیکھ کر گھبرا جانا، میدان چھوڑنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کبھی نہیں رہی۔ چیلنجز کو سمجھنا، اس تحدیات کا اندازہ لگانا اور اس کے لیے سلیوشن نکالنا، حلول پیش کرنا اور بدائل دینا، یہ سیرت کا پیغام ہے۔ معزز طلباء، آپ نے صحابہ کی تربیت ایسے انداز میں کی۔ آپ کو پتہ ہے شراب جس قدر اس پر پابندی لگائی جائے، شراب عام ہوتی جا رہی ہے۔ شراب کی روک تھام کے لیے کتنے پینالٹیز لگائے جاتے ہیں، کتنے جرمانے لگائے جاتے ہیں، کتنے دکانوں کو تالے لگائے جاتے ہیں، کتنے قوانین بنائے جاتے ہیں، لیکن شراب کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسے تیار کیا تھا، صرف حرمت کے اعلان کے ساتھ تمام اہل مدینہ جو عرب جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر تمام شراب کے مٹکوں کو مدینے کی گلیوں میں انڈیل دیتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کی تربیت ایسے کی تھی، خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے خیبر کے موقع پر شراب کی پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان کیا، سفر میں تھے، مشقت والا سفر، 800 کلو خیبر تک کا سفر، اور دھوپ کی گھڑی، بھوک کی شدت، مسافر ہیں، عین جنگ کا وقت ہے، اور پکے ہوئے دیگوں میں مکمل الحمر الاہلیہ پالتو گدھوں کا گوشت اور سالن بنا ہوا ہے۔ لیکن کسی ایک صحابی نے بھی عذر لنگ پیش کرتے ہوئے ایک لقمہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ صحابہ کی آپ نے ایسی تربیت کی تھی کہ جب ہجرت کا حکم دیتے ہیں تو سمندر کے اس پار ایک ایسے ملک میں جو اجنبی ملک ہے، جو مختلف بر اعظم ہے، مکہ کو چھوڑ کر وہاں جا کر آباد ہوتے ہیں، جہاں کا دین الگ، جہاں کا کلچر الگ، وہاں کا آب و ہوا الگ، ویسے ماحول میں صحابہ اپنے وقت کی، مال کی، جائیداد کی، وطن عزیز کی قربانی دے کر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کس انداز میں تربیت کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کے لیے کس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے کس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، ایک شخص نے آگ جلائی، اس کو روشنی سمجھ کر اس کھائی میں لوگ گر رہے ہیں اور میں ایک ایک کی کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مساکین اور فقراء کے ساتھ کتنا اچھا تعامل کیا۔
یتیموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ دیکھیں، آپ نے کہا جو یتیموں کی کفالت کرے جنت میں ہم اس قدر قریب ہوں گے۔ بیواؤں کی خدمت کرنے والے کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو بیواؤں کی خدمت میں لگا ہے اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہوگا، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے معاملہ کرنے والوں کے لیے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، مسافروں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کس قدر اچھا معاملہ کیا۔ قیدیوں کو جب صحابہ نے سختی سے باندھ دیا کیونکہ مکہ میں ان پر بڑا ظلم ہوا تھا، ان قیدیوں کی آہ و پکار کو سن کر اللہ کے رسول کی نیند اڑ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گرہیں ڈھیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ ان قیدیوں کو روٹیاں پکا کر کھلائیں۔ یاد رکھیں، کھجور یہ عرب کی ایک کامن غذا ہے، یہ کامن غذا خود کھاتے تھے، اور ان قیدیوں کی تکریم میں روٹیاں بنا کر کھلاتے تھے۔ یہ غایۃ فی الکرم، بے شمار معاملات، اس قدر فکر مند رہتے تھے برادران وطن کے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ سے عمر ابن الخطاب کو مانگ کر اس اسلام کی نصرت و تائید فرماتے ہیں۔ خالد بن ولید پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے جتنے اقران تھے سب لوگ اسلام قبول کر لیے، انہوں نے کہا میں بہر صورت اسلام قبول نہیں کروں گا، کہیں روم و فارس کی طرف بھاگ جاؤں گا، سمندری راستے سے نکل جاؤں گا، لیکن کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، تنازل نہیں کروں گا۔ اس درمیان ان کے بھائی کہتے ہیں اے خالد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نام خط بھیجا ہے۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں کیا؟ کہا اللہ کے رسول نے تمہارے نام خط بھیجا ہے۔ انہیں یقین نہیں ہوتا ہے، تو خط میں لکھا ہوا ہے کہ اے خالد، خالد جیسا عبقری شخص، جینیس شخص اسلام سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی۔ فوراً خالد ابن ولید کے قدم مدینے کی اور آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو آپ نے ایسے تیار کیا، خالد ابن ولید، سعد ابن ابی وقاص اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فتوحات کا محاذ سنبھال رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، معاذ ابن جبل قضاء کا معاملہ سنبھال رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ تعلیمی محاذ سنبھال رہے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ وزیر کی طرح آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ الفیاض اور زبیر بن عوام مسلمانوں کی اقتصادی مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ صرف عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیں، اللہ کے رسول نے کہا مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کی ضرورت ہے، کون آگے بڑھے گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ بیر روما یہودی کا کنواں کون خریدے گا؟ میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کنویں کو خرید کر پورے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج بھی مدینے میں وہ کنواں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 کا جو لشکر نکل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو جیش العسرہ کا تعاون کرے؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے 1000 لدے ہوئے اونٹ اور دینار و درہم و اشرفیاں اللہ کے رسول کے قدم میں لا کے رکھ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان ابن عفان کچھ بھی عمل نہ کرے تب بھی ان کی جنت پکی ہے۔ معزز سامعین، طلبہ، سیرت نبوی قرآن مجید کی عملی تطبیقی پریکٹیکل شکل کا نام ہے۔ کان خلقہ القرآن۔ ابن القیم رحمہ اللہ سیرت نبوی کو مطالعہ کرنا فرض عین کا درجہ قرار دیتے ہیں، جس سے آپ کو قرآن و حدیث کا فہم حاصل ہوگا، مسائل کو سلیوشن میں کیسے بدلیں اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، اور دعوت دین کی مشکلات کو آپ سمجھ پائیں گے۔ انہی کچھ احساسات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ سیرت نبوی کو آپ سنجیدگی سے پڑھیں، پورے احساس اور شعور کے ساتھ پڑھیں، اس کے اندر جو دروس اور عبر ہیں، فوائد ہیں، اسے نوٹ کریں۔ سیرت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مکہ میں پیدائش ہوئی اور نشو و نما پائے، پھر ہجرت کیے، مدینہ میں بدر، خندق، احد، خیبر، فتح مکہ، تبوک ہوئی اور ختم وفات رسول۔ اس چیز کا نام سیرت نہیں ہے۔ سیرت کی گہرائی اور سیرت سے محبت، لو عرفتہ لاحببتہ، لو عرفتہ لاحببتہ، اگر تم انہیں پہچانو گے تو ان سے ضرور محبت کرو گے۔ تو اسی
ریکویسٹ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سیرت نبوی کا مطالعہ گہرائی سے کریں. اور اس موقع پر میں اللہ کے شکر کے بعد ہمارے رفقا ساتھیوں کا اور خصوصاً یہاں کے اساتذہ وعلی رأسہم الشیخ متعلم المدنی جو کچھ ظروف کی وجہ سے خاندان کی کسی فرد کی بیماری کی وجہ سے آج وہ شریک نہیں ہو پائے، تو میں فرداً شکر گزار ہوں. فجزاکم اللہ خیراً و شکراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. بارک اللہ. جزاکم اللہ خیراً شیخنا الکریم. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور لمبی عمر عطا فرمائے. کیا